وادی کشمیر میں اگرچہ دستکاری صنعت پہلے ہی دم توڑ رہی ہے، لیکن اب رہی صحیح کسر کورونا وائرس کی بحرانی صورتحال نکال رہی ہے۔ مایوسی اور پریشانی میں بیٹھے یہ دستکار اور ان خالی کارخانوں سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ان افراد کی مالی حالت کس قدر ابتر ہو گئی۔ یہ کاریگر پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنے گھر کا گزارا چلاتے تھے، لیکن اب یہ افراد اس نہایت ہی قلیل آمدنی سے بھی محروم ہو گئے ہیں، کیونکہ پشمینہ، قالین بافی، شال بافی، سوزنی، پیپر ماشی اور وڈ کارونگ وغیرہ کا عالمی مارکیٹ ٹھپ پڑا ہے، جس کے نتیجے میں امسال دستکاری شعبے کو 150 کروڑ کا نقصان ہوا اور گزشتہ 2 برس کے دوران یہ شعبہ 1650 کروڑ روپے کے خسارے سے دوچار ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق ہر برس شال، قالین اور پیپر ماشی کے علاوہ دیگر دستکاری برآمدات پر تقریباً 1700 کروڑ زر مبادلہ کمایا جاتا ہے، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے ملکی اور بیرون ملک کے بازاروں میں مندی کے چلتے کشمیری دستکاریوں کی برآمدات پر ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ ہمارا انٹرنیشنل مارکیٹ آج کی ڈیٹ کے اندر لاک ڈاؤنز میں ایسا ہی شکار ہے جیسے آج کی ڈیٹ کے اندر ہم ہیں۔ آج کے ڈیٹ کے اندر جو سب سے بڑی چیز، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس آج کی ڈیٹ کے اندر آرڈرز نہیں ہیں۔ جیسے ہم ایک اسیسمنٹ لگاتے ہیں کہ ہمارے اتنے بے روزگار ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹائر جو ہمارے پاس 3 لاکھ پلس فیملیز ہیں وہ آج کی ڈیٹ کے اندر ساری کی ساری بیکار پڑی ہیں، کیونکہ آرڈرز نہیں ہیں آج کی ڈیٹ کے اندر۔ دنیا کا کوئی سا بھی شعبہ ہو اس نے متاثر کر دیا ہے نو ڈاؤٹ سب کو، لیکن یہ جو ہینڈی کرافٹ سیکٹر ہے نا، یہ سب سے زیادہ اس لیے ڈسٹرب ہے کیونکہ ہمارے پروڈکٹس بنتے تھے ہائر اینڈ۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چند برسوں کے دوران 70,000 کے قریب افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں، جن میں سے 50% خواتین بھی شامل ہیں۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے شیخ عاشق کہتے ہیں کہ ایک وقت دستکاری سے برآمدات میں کشمیری دستکاری کا حصہ 20% ہوتا تھا، جو سمٹ کر 1% تک جا پہنچا ہے۔ ہمارے پاس جو ایشو ہے ابھی وہ ہینڈی کرافٹ انڈسٹری کے ڈکلائن فگرز ہیں، جو یونین کامرس منسٹری نے بھی ایکنالج کیا کہ جے اینڈ کے بیوٹی سے ابھی جو ایکسپورٹ فگرز ہیں وہ ایک ورثم ہے، کنسرن ہے۔ یہ سمٹ کے 600 کروڑ کا جو ہمارا پیک تھا وہ 1700 کروڑ تھا، صرف 3-4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہر سال یہ گھٹتا جا رہا ہے اور پچھلے 3 سال سے تو یہ ڈراسٹکلی ہیز کم ڈاؤن۔ ایسے ہی چلے تو یہ آنے والے سالوں میں اور بھی نیچے آ جائے گا۔ اگر آپ فرسٹ وکٹم دیکھیں گے ہینڈی کرافٹ انڈسٹری میں تو دیٹ از دا کارپیٹ انڈسٹری۔ میجر شیئر ہوتا تھا وہ سلک کارپیٹ انڈسٹری کا ہوتا تھا۔ کورونا کی موجودہ صورتحال کے بیچ دستکاری مصنوعات کی بین الاقوامی مارکیٹنگ سازگار ہونے کے فی الحال کم ہی آثار نظر آ رہے ہیں۔ تاہم صنعت سے وابستہ افراد کہتے ہیں کہ دستکاری صنعت کی معاشی بحالی کے لیے روڈ میپ تیار کیا جائے، وہی کاریگروں اور ہنرمندوں کے لیے قرضوں میں بھی چھوٹ دی جائے۔ ہینڈی کرافٹس کو بھی بدقسمتی سے کس کیٹیگری میں جوڑ رہے ہیں، جو جنرل ٹریڈنگ کمیونٹیز ہیں، وائل ایز کی آورس از اے ڈفرنٹ سٹوری۔ انوینٹریز ہیں، انسولڈ انوینٹریز ہیں، وہ قریب ہم نے اپنے حساب سے تخمینہ لگایا تھا 700 کے قریب، 700 کروڑ کے آس پاس ہے۔ وہ ہم نے ان کو اچھا آفر دیا تھا، کیونکہ ہمارا یہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ کا ایک بجٹ رہتا ہے، جتنے بھی ان کے سرکٹ ہاؤسز رہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اندر، اور ان کے بعد پھر ایم ایل اے ہاسٹلز ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، تو ان کا ایک رینوویشن ہوتا ہے ایئرلی۔ ہم نے کہا تھا کہ اس سال آپ ایسا کر لیجئے، وہ رینوویشنز میں کشمیر کو پروموٹ کر لیجئے۔ میمورنڈم بھی ہم نے سبمٹ کیا ہے جس میں ہم نے ریوائول میجرز، ہم نے قالین صنعت کو کیسے آگے بڑھائیں گے، کارپیٹ انڈسٹری کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو 2-3 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا۔ نمبر 1 کہ یہ جو بے روزگاری ہے بڑھ رہی ہے ہینڈی کرافٹ انڈسٹری میں، اس کو ٹیپ کیسے کیا جائے گا، اور جو لوگ ابھی کر رہے ہیں ان کو کیسے مینٹین، ایٹ لیسٹ وہی سٹیٹس کو مینٹین کہ اور بے روزگار نہ ہو۔ 2014 میں کشمیری دستکاری کی برآمدات 1700 کروڑ تھی، جو کہ گزشتہ برس 600 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خاص رپورٹ۔